خبر بہار سے آئی ہے اور یہ خبر بھی بہت افسوسناک ہے۔ نداف اسلام کو بھیڑ نے پچھلے دنوں اتنا مارا کہ ان کی جان چلی گئی ہے۔ یہ تنازع شروع ہوا، وواد شروع ہوا ایک شادی میں، اور اپنے لوگوں کے بیچ میں وواد شروع ہوا اور پھر بھیڑ نے ایک شخص کی جان لے لی۔ اس واقعے کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ ہندو مسلمان کا معاملہ ہے، آپس کی لڑائی ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ جس دو گروپ کے درمیان لڑائی ہوئی ہے وہ دو مختلف مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ معاملہ ہے بہار کے مدھوبنی ضلع کے بینی پٹی علاقہ کے لودگامہ گاؤں کا۔ وہاں ایک لوہار کمیونٹی کے گھر میں شادی ہو رہی تھی اور پڑوس میں نداف اسلام کا گھر تھا۔ اب لوہار کمیونٹی نے اپنے پڑوسیوں کو بھی شادی میں بلایا تھا، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان ہو، چنانچہ نداف اسلام کا بیٹا بھی اس لوہار کمیونٹی کے ہاں گھر میں شادی میں گیا تھا۔ شادی کے دوران کسی بات کو لے کر وواد ہو گیا، تنازع ہو گیا نداف اسلام کے بیٹے میں اور لوہار کمیونٹی کے بچوں میں۔ اب دو کمیونٹی کے درمیان شادی کے دوران گھر میں لڑائی ہوئی۔ نداف اسلام کے بیٹا کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ نداف اسلام کے بیٹے نے اپنا بچاؤ کیا، دفاع کیا۔ جب اس نے اپنا بچاؤ کیا تو بچاؤ کرتے ہوئے اس نے پلٹوار بھی کیا اور لوہار کے گھر میں سے کسی کو نداف اسلام کے بیٹے کا ہاتھ لگ گیا، تھپڑ لگ گیا، اس کو چوٹ لگی۔ اب یہ جو آپس کی لڑائی تھی یہ بڑی لڑائی بن گئی۔ نداف اسلام کا بیٹا وہاں سے باہر نکل آیا۔ لوگوں نے اس جھگڑے کو فی الحال وہاں پر ختم کر دیا تھا، لیکن کچھ دیر بعد لوہار کمیونٹی کی ایک بھیڑ نداف اسلام کے گھر پر آ جاتی ہے۔ ہتھیار لے کر وہ آتے ہیں، لاٹھی ڈنڈا لے کر آتے ہیں اور نداف اسلام کے گھر پر ہلہ بول دیا جاتا ہے۔ نداف اسلام کو پتہ ہی نہیں چل پاتا کیوں بھیڑ نے حملہ کیا ہے، کیوں مارا جا رہا ہے۔ اس کے پڑوسی جس کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس کے گھر میں شادی میں گئے تھے، جہاں سے دعوت آتی ہے، وہ ان کے گھر پر آتے ہیں، ایک دوسرے سے کام جڑا ہوا ہے، وہی لوگ آج دشمن بن جاتے ہیں۔ نداف اسلام کے گھر پر ہلہ بول دیا جاتا ہے اور نداف اسلام کو اتنا مارا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے کہ نداف اسلام اپنے ہوش میں نہیں رہتے۔ فوری طور پر ان کو ہسپتال میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور 21 مئی کو نداف اسلام کی موت ہو جاتی ہے۔ 12 مئی کا یہ واقعہ ہے اور پچھلے 11 دنوں کے دوران نداف اسلام کے بیٹوں نے لگاتار پولیس اسٹیشن کا چکر کاٹا، پولیس سے FIR درج کرنے کی مانگ کی، لیکن پولیس نے اس پورے معاملہ کو سیریس نہیں لیا۔ پولیس نے FIR درج کرنے سے انکار کر دیا۔ 21 مئی کو نداف اسلام کی جب موت ہو گئی ہے اس کے بعد پولیس نے FIR درج کی ہے اور فی الحال اس پورے معاملے میں ایک کو گرفتار کیا گیا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے حراست میں لیا گیا ہے، ڈیٹین کیا گیا ہے، پوچھ تاچھ جاری ہے۔ بقیہ ملزموں کو، مجرموں کو، قاتلوں کو نہ تو گرفتار کیا گیا ہے، نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہے۔ بہار کی پولیس پر سوال اٹھ رہا ہے کہ جب تک نداف اسلام زندہ تھا وہ گواہی دے سکتا تھا، وہ نام بتا سکتا تھا کس کس نے مارا ہے، لیکن پولیس نے ایکشن نہیں لیا، پولیس نے سیریس نہیں لیا، اور اب جب موت ہو چکی ہے تب آ کر پولیس کو ہوش آیا ہے۔ اور بہار پولیس جو کرائم کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جانی جاتی ہے، وہ بہار پولیس اپنے ہی راجے کو، اپنے ہی صوبے کو جنگل راج میں تبدیل کر رہی ہے اور قاتلوں کے خلاف ایکشن نہیں لے رہی ہے۔ آخر کیوں؟ جو سب سے زیادہ حیران کرنے والا پہلو ہے وہ یہ کہ بہار کا متھلانچل کا جو علاقہ ہے جس میں مدھوبنی، دربھنگا، سیتامڑھی جیسا ایریا آتا ہے، یہاں ہندو اور مسلمان ایک ہی گاؤں میں، ایک ہی علاقے میں رہتے ہیں، سب کے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے رہتے ہیں۔ ایک محلہ میں کچھ ہندو کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، کچھ دلت رہتے ہیں، کچھ مسلمان رہتے ہیں، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا رہتا ہے، شادیوں میں ایک دوسرے کے یہاں شرکت ہوتی ہے، اور یہ سماجی تانا بانا لمبے عرصے سے چلا رہا ہے۔ لیکن اس طرح کے واقعات اس سماجی تانا بانا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب اسی واقعہ میں دیکھ لیجئے، شادی میں گھر میں دعوت تھی، وہ گیا اور گھر میں اس پر حملہ کر دیا گیا، اس کو مارا گیا، اور پھر اس کے گھر پر آ کر بھیڑ نے حملہ کر دیا۔ یہ سماج میں دوریاں پیدا کرنے والا واقعہ ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ایک اور خبر آئی ہے کانپور سے اور یہ خبر جان کر آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ خبر یہ ہے کہ کانپور میں پولیس کمشنر کے دفتر کا گھیراؤ کر لیا آرمی کے جوانوں نے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، آرمی کے ایک جوان کی ماں کی موت ہو جاتی ہے، ہسپتال میں صحیح سے علاج نہیں مل پاتا، ہسپتال کے ڈاکٹروں نے صحیح سے علاج نہیں کیا، آرمی کا وہ جوان پولیس کمشنر جاتا ہے، ہسپتال کے خلاف FIR درج کرنے کی مانگ کرتا ہے، لیکن
اس کی بات کو کوئی نہیں سنتا، وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے، دوستوں سے بتاتا ہے جہاں وہ ڈیوٹی پر تعینات تھا، اور اس کے بعد ITBP کے 50 جوان اس کے ساتھ آتے ہیں، کمشنر کے دفتر کا گھیراؤ کرتے ہیں، اور جب یہ تصویر سامنے آئی، ہندوستان کا سر شرم سے جھک گیا کہ آرمی اور پولیس آپس میں ہی الجھ رہی ہے، لڑ رہی ہے۔ اور یہ معاملہ سامنے آیا ہے اتر پردیش سے۔ یوگی آدتیہ ناتھ صاحب اتر پردیش کے چیف منسٹر ہیں، نماز کو لے کر بار بار وہ بیان دے رہے ہیں، سڑکوں پر نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا، نماز پڑھنے والوں کو سبق سکھایا جائے گا۔ ہم نے سب سے بڑا اچیومنٹ یہ کیا ہے اتر پردیش میں کہ سڑک پر کوئی نماز نہیں پڑھتا، جبکہ جھوٹ ہے، سچائی ہے، مسلمان نہ تو پہلے سڑک پر نماز ادا کرتے تھے نہ اب کرتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ پوجا پاٹ کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، کاور لے کر سڑکوں سے گزرتے ہیں، ان کو پورا ہندوستان دیکھتا ہے، جانتا ہے، کچھ بھی لکھنے بتانے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اتر پردیش میں ہی آرمی کے جوانوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے، پولیس کمشنر کا وہ گھیراؤ کر رہے ہیں، اس پر سب چپ ہیں، خاموش ہے۔ میڈیا کے اندر تو ہمت ہی نہیں کہ اس خبر کو ٹی وی چینل پر وہ دکھا سکے، اس پر کوئی اسٹوری شائع کر سکے۔ خبر یہ ہے کہ وکاس سنگھ کا ایک جوان ITBP میں کام کرتا ہے، وہ انسپکٹر ہے، ڈیوٹی پر تعینات تھا، اور اس کی ماں جس کا نام ہے نرملا دیوی، وہ بیمار تھی، سانس کی بیماری تھی، اس کا علاج چل رہا تھا، کرشنا ہسپتال میں اس کو ایڈمٹ کیا گیا۔ کانپور میں یہ ہسپتال ہے، لیکن ڈاکٹروں کی لاپرواہی کی وجہ سے، علاج صحیح نہ کرنے کی وجہ سے، غلط ٹریٹمنٹ کرنے کی وجہ سے نرملا دیوی کی موت ہو جاتی ہے۔ علاج کے دوران ڈاکٹروں نے کرشنا ہسپتال میں نرملا دیوی کا ہاتھ کاٹ دیا تھا، جس کے بعد ہی اس کے بیٹے وکاس سنگھ نے یہ دعویٰ کیا، الزام لگایا کہ میری ماں کا صحیح علاج نہیں کیا، ڈاکٹروں نے غلط ٹریٹمنٹ کیا، ماں کا ہاتھ کاٹ دیا۔ آخر ہاتھ کاٹنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کے بعد ہی وکاس سنگھ پولیس اسٹیشن کا چکر لگاتا ہے، کرشنا ہسپتال کے خلاف FIR درج کرنے کی مانگ کرتا ہے، کوئی اس کی نہیں سنتا۔ پھر ITBP کے 50 جوانوں کو غیرت آتی ہے، وہ اپنے ساتھی کا ساتھ دیتے ہیں، کمشنر کے دفتر کا گھیراؤ کرتے ہیں، لیکن ابھی تک اس پر چیف منسٹر صاحب کا کوئی بیان سامنے نہیں آ سکا ہے۔